الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان مبارکہ تلاوت کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کی تو کمی نہیں ہے، الحمدللہ علم بہت ہے ہمارے پاس،
لیکن اصل میں اس علم پر عمل کی کمی ہے، عمل نہیں کرتے۔ اس لیے جو بھی سننا سنانا ہو، اگر اس کا مقصد عمل ہو، اس سننے کا، اس سنانے کا، بیٹھنے کا فائدہ ہے۔ اور اگر صرف اس ذہن سے کہ کہیں بیان ہوگا ہم سن لیں گے، بیان کرنے والا اس ذہن سے بیان کر دے کہ جی میں نے بیان کرنا ہے، میں بیان کر لوں گا، تو بیان بھی ہو جائے گا، سننا بھی ہو جائے گا، سنانا بھی ہو جائے گا، لیکن جب تک عمل کی نیت نہیں ہوگی اس سننے سنانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ ہم سنیں، سنائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری اصلاح ضروری ہے، اپنی خبر لینا ضروری ہے، اپنی فکر کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اپنی فکر کرنا شروع کر دیں گے، اپنی اصلاح کی کوشش شروع کر دیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پر چلنا شروع کر دو گے، ہدایت والے، نیکی والے، اللہ کے حکم والے کام کرنا شروع کر دو گے، تو کوئی بھی گمراہ آدمی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب نے ہدایت یافتہ ہوں یا نہ ہوں، سب نے اللہ پاک کے پاس پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العزت دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں تب، اور خدا نہ خواستہ اگر برا کر رہے ہیں تب، اللہ رب العزت ایک ایک چیز کو ہمارے سامنے رکھیں گے، ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہم سے لیں گے۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، اگر تم میرے دین سے اعراض کرو گے، میرے حکموں کو چھوڑو گے، میرے محبوب کے بتلائے ہوئے طریقوں کو توڑو گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ پھر جب معیشت تنگ ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان فطری طور پر جب معیشت تنگ ہو جائے، بے روزگاری بڑھتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، ہاں جی، پھر غربت بڑھتی ہے، افلاس بڑھتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے حلال حرام ہر طریقے کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میرے حکموں کو اعراض کرو گے، یہ دھمکی ہے، اللہ دھمکی دے رہے ہیں، اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو کہتا ہے بیٹا میری بات مانو، نہیں مانو گے تو میں تمہیں ماروں گا، نہیں مانو گے میں تمہارا خرچہ بند کر دوں گا، نہیں مانو گے میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ دراصل باپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھانا چاہتا ہے، بری عادت سے، بری حرکت سے اس کو باز کرنا چاہتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کا خرچہ بند کر کے اس کو کوئی تکلیف دینی ہے، اس کو پریشان کرنا ہے، تنبیہ مقصد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت کو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے میرے دین کے حکموں کو چھوڑا، میرے دین کو پس پش ڈالا، میرے دین کے حکموں پر عمل نہیں کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے خلاف چلے، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے کیا؟ آج جو چینی مہنگی ہو گئی ہے، ڈبل سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو گئی ہے۔ اللہ کی زمین نے گنے اگانا چھوڑ دیے، ہر چیز موجود ہے، وافر موجود ہے، لیکن ہر چیز ہونے کے باوجود اللہ پاک نے اس کا محتاج کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پاک نے جو تنبیہ کی تھی، ہم مسلمان اس تنبیہ سے باز نہ آئے، اس تنبیہ کا اثر نہیں لیا، آج اس کی سزا ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہے۔ حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من احیا سنتی، جو آدمی میری سنت کو زندہ کرے گا، فقط احبنی، وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی، من احیا سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا، میری سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا، فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور ومن احبنی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ، اس کو جنت میں آپ علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوگا۔
یہ 2 آیتیں اور یہ ایک حدیث مبارکہ، اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آج ایک سوال ہے، میں عرض کر رہا ہوں، سوال یہ ہے، آج ہر محلے میں مسجد موجود ہے؟ موجود ہے۔ ہر شہر میں ادارے موجود ہیں، کام کرنے والے افراد موجود ہیں، جماعتیں موجود ہیں، تنظیمیں موجود ہیں، اصلاح پر محنت کرنے والی NGOs موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اصلاح پر جو کام ہو رہا ہے نا، اصلاح معاشرہ، کہ میرا معاشرہ سدھر جائے، میرے معاشرے کے اندر جو جرائم ہیں وہ ختم ہو جائیں، برائیاں ختم ہو جائیں، ہاں جی، چوری ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، وغیرہ وغیرہ، گناہوں کو کوئی گنا جا سکتا، بے شمار ہیں۔ ہر آدمی، ادارے، مسجد، امام، علماء، ہاں جی، اکابرین، پیر و مرشد، خانقاہ والے حضرات، جماعتیں، تنظیمیں، افراد، ادارے، ہزاروں کی تعداد میں اس بات پر کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہمارا معاشرہ سدھر جائے۔ جب اتنی زیادہ محنت ہو رہی ہے، اصلاح کی اتنی کوشش ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ ہمارے معاشرے سے فساد ختم ہو جاتا، بیماریاں ختم ہو جاتی، گناہ ختم ہو جاتے، جرائم ختم ہو جاتے، ہاں جی، جھوٹ ختم ہو جاتا، ہم غیبتیں نہ کرتے، ہم کسی کی برائی نہ کرتے، ہم کسی پہ تہمت نہ لگاتے، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیتے، مرلوں پر، کنالوں پر، فٹوں پر ایک دوسرے سے نہ لڑتے، چند ٹکوں کے خاطر بھائی بھائی سے نہ لڑتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہو اس کے الٹ رہا ہے، اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ جتنی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ اس بیماری کا علاج بتلاتی ہے۔ علاج کیا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، لیکن خود نہیں چھوڑتا۔ میں آپ کو کہتا ہوں یار دوسرے کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، لیکن خود دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار دوسروں کے ساتھ فراڈ نہ کریں، خود کر رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوسروں کو کہتا ہوں کہ یار آپ موبائل پر فلمیں نہ دیکھیں، خود دیکھ رہا ہوں۔ دوسروں کو کہتا ہوں گانے نہ سنیں، خود سن رہا ہوں۔ دوسروں کو کہتا ہوں بد نظری نہ کریں، خود کر رہا ہوں۔ میں دوسروں کی فکر کر رہا ہوں، اور قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اگر بچہ 10 سال کا، 12 سال کا بچہ ابا جی کے سامنے سگریٹ پیے، ابا منع کرتے ہیں نا، لیکن وہ ابا خود پی رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باپ گھر میں آ رہا ہے رات 12 بجے، 1 بجے، 10 بجے، 9 بجے، کوئی ٹائم نہیں ہے، بیٹھ پھر رہا ہے، بچوں کے لیے ٹائم نہیں، گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں، گھر میں آنے کا کوئی وقت متعین نہیں۔ بچہ اگر 15 منٹ لیٹ آ جائے تو اس پر سختی ہو رہی ہے، بیٹا تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ باپ اپنے گھر میں نوجوان بچیوں کے ہوتے ہوئے ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، دیتے ہیں بھائی، دیتے ہیں نا، ہم دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر گالی کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتا۔ اپنے گھر میں نوجوان بچیوں کے ہوتے ہوئے ہم ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، لیکن اگر وہی گالی میرا بیٹا دے دے اس کو تھپڑ مارتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جرم میں خود کر رہا ہوں، ایک گناہ میں خود کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے مجھ سے پیسے لے لیے، وقت 1 مہینے کا لے لیا، میں مثال دے رہا ہوں، مہینہ ختم ہو گیا، اب وہ مجھے پیسے نہیں دے رہا واپس۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں یار دیکھو اس نے میرے سے ظلم کیا، پیسے واپس نہیں کر رہا، لیکن اگر میں کسی سے پیسے لے لوں تو میں خود ٹائم پر واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے ساتھ کسی نے وعدہ کر لیا، اگر وہ وعدے کے خلاف کر رہا ہے میں ساری دنیا کو بتاؤں گا اس نے وعدہ کیا، وعدہ نہیں پورا کیا، لیکن اگر میں وعدہ کر لوں تو میں وعدے کے خلاف ورزی کر رہا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ جب تک میں اپنی اصلاح نہیں کروں گا، اپنے آپ کو نہیں سدھاروں گا، اپنے آپ کو درست نہیں کروں گا، میں لوگوں سے، محلے والوں سے، برادری والوں سے، ہاں جی، گلی والوں سے، محلے والوں سے 100 امیدیں باندھوں کہ یہ سدھر جائے، یہ سدھر جائے، یہ سدھر جائے، کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ اگر ہر آدمی اپنی فکر کرنا شروع کر دے، میں اپنی کروں، آپ اپنی کریں، آپ اپنی کریں، آپ اپنی کریں، ہم اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دے تو کیا خیال ہے معاشرہ آہستہ آہستہ سدھرنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ یہی فرماتے ہیں، اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، یعنی تم خود اللہ کے حکم کے پابند ہو جاؤ، تم خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہو جاؤ۔ اب یہاں
کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، پھر تو تبلیغ کا کام نہیں کرنا چاہیے، پھر تو دوسرے کو نہیں کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اس آیت مبارکہ کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد وہ یوں کہنے لگے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، ظالم بنا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی مظلوم ہے، ایک تیسرا آدمی اس ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، طاقت رکھتا ہے روکنے کی، اگر پھر بھی اس کو وہ نہیں روکتا، جس طرح ظالم کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اس نہ روکنے والے کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جی میں نے اب دوسرے کی فکر نہیں کرنی، مطلب یہ ہے پہلے اپنی فکر کرنی ہے، پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ جب میری اصلاح ہو جائے گی، میں درست ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر جب میں دوسرے کو کہوں گا تو میری بات کا اثر ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ نعمان۔ کیا نام ہے؟ نعمان۔ آپ کے والد کا نام ثابت، نعمان بن ثابت۔ کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ۔ آپ پیدا کب ہوئے ہیں؟ دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق سن 70 ہجری اور دوسرے قول کے مطابق سن 80 ہجری، اور آپ کی وفات کب ہوئی ہے؟ 150 ہجری۔ یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کے اقوال پر، ان کے فرامین پر، محنت پر عمل کرتے ہیں، اتنا سا ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون آئی، اپنے بچے کو لے کر آئی، کہا حضرت اس بچے کو منع کر دی، یہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ دیکھیں سادہ سی مثال ہے، حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بھائی کل لے آنا۔ خاتون چلی گئی، اگلے دن آئی اور امام صاحب رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت یہ اس کو سمجھا دیں، گڑ بہت کھاتا ہے۔ امام صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، کیوں کھاتے ہو؟ اتنی سی بات کی، وہ خاتون بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی حضرت یہ بات تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے۔ فرمایا کہ خاتون اے بی بی کل تک تو میں خود گڑ کھاتا تھا، بھائی کل تک تو میں کھاتا تھا، تو میں اس بچے کو کیسے منع کرتا؟ گڑ کھانا کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ وہ ایک کام کرتے تھے، اگرچہ وہ گناہ نہیں تھا، لیکن بچے کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اس کو پہلے خود چھوڑا اور پھر بچے کو سمجھایا۔ ہم بھی اگر یہی کام شروع کر دیں کہ خود پہلے عمل کریں۔ ہمارے یہاں نا مسجد میں مقابلہ ہوتا ہے نماز کا، حضرت قاری صاحب یہاں بھی شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، 8 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے بچے، ان کو نا فطری بات ہے، ایک بچے کو آپ بلائیں نا بیٹا ادھر آئے، وہ نہیں آئے گا، آپ جیب سے ٹافی نکالیں بیٹا یہ لیں، وہ فوراً آ جائے گا۔ بچے کی طبیعت میں لالچ ہوتی ہے، فطرت میں نا ذرا لالچ ہوتی ہے، انعام کے شوق سے بچے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے، پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت۔ تو عادت ڈالنے کے لیے ہم بچوں کا نا نماز کا ایک مقابلہ رکھواتے ہیں۔ پچھلے سال بھی الحمدللہ 90 دن کا مقابلہ تھا کہ ایک بچہ 5 ٹائم کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ 90 دن پڑھے گا، ہم اس کو سائیکل دیں گے۔ تو ادکار صاحب بھی انشاءاللہ یہاں شروع کرنے لگے ہیں، آپ کے علاقے کا، محلے کا ایک ماحول بن جائے گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ چھوٹا سا بچہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، ایک دن فجر کی نماز میں نہیں آیا، میں نے کہا بیٹا آپ فجر میں نہیں آئے؟ کہا ابو نے اٹھایا نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں نے تھوڑا سا اس کو ڈانٹ دیا، ظاہر تربیت جو کرنی ہے لاڑ پیار پہنانے میں کھلانے میں ہوتا ہے، تعلیم تربیت میں کوئی لاڑ پیار نہیں ہوتا۔ ہاں جی، کوئی لاڑ پیار نہیں ہوتا۔ ہم کھانے کھلانے میں پہنانے میں بھی لاڑ پیار کر رہے ہوتے ہیں، تعلیم اور تربیت میں بھی لاڑ پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ابا جی کے حقوق کیا ہیں، اماں جی کے حقوق کیا ہیں۔ تو نا بعد میں وہ بچہ، سنیں، وہ بچہ ایک دوسرے بچے کو کہہ رہا ہو، میں نے خود سنا، کہنے لگا کہ استاد جی اے بھی غصہ کرتے رہتے ہیں، ابو تو نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو محنت گھر سے ہوگی، جو محنت بڑوں کی طرف سے ہوگی، اس کا اثر اپنا ہوگا۔ اب اس بچے کے دل میں بات کیا آ رہی ہے؟ استاد اتنی سختی کرتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن اگر نماز پڑھنا کوئی اتنی ضروری چیز ہوتی تو ابا تو پڑھتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ابا جی پڑھے نہ پڑھے، بچے پر اگر پیر سے محنت ہو رہی ہے اور وہ بچہ اگر نمازی بن جائے تو دل میں یہ بات تو آ رہی ہے نا کہ اگر یہ نماز یا یہ نیکی کوئی اتنی ضروری ہوتی تو ابا جی بھی کرتے، امی بھی کرتے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں،
جب اپنی فکر کریں گے تو پھر جب معاشرے کی فکر کریں گے تو ہماری فکر کا اثر بھی ہوگا، ہماری فکر کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور دوسری جو آیت پڑھی اس آیت کا مفہوم یہ ہے اللہ کے دین سے اعراض نہ کریں۔ یہ جو زنک ہے نا، اس کو کہتے ہیں زنک، یہ زنک ہے، یہ مٹھی بند کی ہے نا، اس کو کوئی کھول سکتا ہے آسانی سے، اس کو کھولنا ذرا مشکل ہے، اس میں پورے جسم کا وجود کی طاقت آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں زنک۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم میرے حکموں سے، میرے دین سے اعراض کرو گے، نظر انداز کرو گے، چھوڑو گے، میں تمہاری معیشت کو یوں تنگ کر دوں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر تم پائی پائی کو ترسو گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور آج ہمارے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کا اللہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نظر انداز کرنا چھوڑ دیں۔ نماز کا وقت آ گیا، ہم ہر چیز کو روکیں، پہلے نماز کے لیے آئیں۔ ہاں جی، اللہ کا کوئی اور حکم آ گیا، ہر کام کو چھوڑیں، پہلے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کی فکر کریں، تو یہ خود بخود یہ ساری چیزیں پھر ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور حدیث مبارکہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم میں سے کون آدمی ہے جس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے؟ کون ہے؟ سب چاہتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں۔ ایک چھوٹی سی بات اتباع نبی پر ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اچھا، جب شہید ہوئے تو ایک خاتون تھی جس نے شہید کیا تھا، اس خاتون نے جب یہ شہید ہو گئے تو کان، ناک، ٹھیک ہے، سارے انسانی جو اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ وغیرہ کاٹ دیے، مسلا کر دیا، حتیٰ کہ سینے کو چاک کر کے آپ کا جگر نکالا، اور جگر نکال کر اس کو چبایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو دیکھا بڑا صدمہ ہوا، ظاہر چچا، اور پھر اس انداز سے شہید ہوئے، آپ بڑے صدمے میں تھے، تکلیف میں تھے، اور اتنے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں۔ ان کو جب پتہ چلا کہ میرے بھائی شہید ہو گئے ہیں تو بڑی تیزی سے گھر سے نکلی، سمجھے، گھر سے نکلی، اپنے بغل میں کفن، 2 کفن کی چادریں لی، بڑی تیزی سے گھر سے نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر پڑی ایک خاتون بڑی تیزی سے آ رہی ہے، تو حضرت زبیر رضی اللہ، صحابہ کرام کو فرمایا ذرا اس خاتون کو روکو، یہ وہاں پر غزوہ احد میں شہداء کی، زخمیوں کی جو ہے نا وہاں لاشیں اور وہاں پر زخمی پڑے ہوئے تھے، تو ایک خاتون آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاتون کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان لاشوں پر آ کر، شہداء کی ان میتوں پر آ کر آہ و بکا کرنا شروع کر دے، رونا شروع کر دے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پہچان لیا کہ میری والدہ ہے، جلدی سے قریب گئے، تو جیسے ہی قریب گئے روکنے لگے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکہ مارا اور ان کو سائڈ پہ کر دیا، تیزی سے آگے بڑھی۔ اب میری بات سمجھیں، بھائی کی میت سامنے رکھی ہو اور بہن کو پتہ چل گیا ہو کہ میرے بھائی کو مسلح کر دیا گیا ہے، کان کاٹ دیے گئے ہیں، ناک کاٹ دی گئی ہے، اور سینے کو چاک کر کے جگر نکال دیا گیا ہے، اس بہن پر کیا کیفیت طاری ہوگی؟ صدمے کا کتنا زیادہ صدمہ ہوگا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا نا کہ ان کو روکنا چاہا تو وہ نہ رکی، ہاتھ مار کر ذرا تیزی سے آگے نکلی نا، جیسے آگے نکلی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اماں جان، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ روایات میں آتا ہے وہیں رک گئے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ جا کس جذبات سے رہی تھی، کس جذبے سے جا رہی تھی کہ بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں، تیزی سے جا رہی ہیں، جذبات بے قابو ہو پڑے ہیں، بیٹا سامنے آیا اس کو بھی دھکا دے دیا ہے، لیکن جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ اس کو کہتے ہیں محبت رسول، اس کو کہتے ہیں عشق مصطفیٰ، اور اسی کو کہتے ہیں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو ہم بھی تو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، اتباع رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو ایک قدم روکنا دور کی بات ہے، ہم تو ساری زندگی اور سارا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس کو قبول فرمائے۔